تو سید سجاد تعارف کرا رہے ہیں توحید کا، اور کس انداز سے تعارف کرا رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ دعا ہے، خطبہ نہیں ہے، یہ کوفے کے منبر پہ نہیں ہے سید سجاد، یہ اپنے مصلی عبادت پہ ہیں، اور کس انداز سے تعارف کرا رہے ہیں کہ الحمدللہ الاولی بلا اول، حمد ہے اس خدا کی جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، والآخری بلا آخر، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، یعنی ابتدا بھی یہ ہے، اس سے ہے، انتہا بھی اسی سے ہے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، کہ اس کی ماہیت ایسی ہے، اس کی حقیقت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، دیکھنے والے کی نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، اور وہ لوگ جو وصف بیان کرتے ہیں، جن کی زبانیں بڑی چلا کرتی ہیں، جن کے ذہن بڑا چلا کرتے ہیں، یہ وصف بیان کرنے والے اس کو درک کرنے سے قاصر ہیں، یہ عاجز ہیں اس شے سے کہ خدا کو درک کر سکیں، ان کا وہم خدا کی صفات تک پہنچ سکے۔ یہ کون ہے کہ ابتداء الخلق ابتداءً واخترعہم علی مشیعت اختراعاً، جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا اس نے خلق کا آغاز کیا۔ دیکھیں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے میرے آپ کے اشیاء کو پیدا کرنے میں، ان کو ایجاد کرنے میں، اور خدا کے ایجاد کرنے میں۔ ہم لوگ اسمبل کرتے ہیں، خلق نہیں کرتے، ہم جمع آوری کرتے ہیں، خلق نہیں کرتے۔ ہم مختلف اشیاء کو پکڑتے ہیں اور ان کو ملا کے تیسری شے کو بنا دیتے ہیں، لیکن جب خالق نے خلق کا آغاز کیا، جب انداز یہ نہیں تھا، اگر اس نے مختلف اشیاء کو ملا کے تیسری شے بنائی تو سوال یہ ہے وہ پہلے والی اشیاء کہاں سے آئیں؟ وہ پہلے والی چیزیں کہاں سے تھیں؟ تو ابتداء الخلق ابتداءً، اس نے خلق کا بالکل ابتدا سے آغاز کیا، جب کچھ نہ تھا اس نے آغاز کیا۔ یہ سید سجاد کی دعائیں ہیں، یہ کوفے کا منبر نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں کس انداز سے دعاؤں میں توحید کو پرویا ہوا ہے کہ انسان فرق نہیں کر پا رہا یہ دعا ہے یا توحید سمجھا رہے ہیں۔ کہ ابتداء الخلق ابتداءً ثم سلک بہم طریق ارادتہ وبعثہم فی سبیل محبتہ، اور اس کے بعد خلق کو اپنے ارادے کی مشیت پر ڈھال دیا، جیسا یہ ارادہ کرتا تھا خلق کو اس کے اوپر ڈال دیا، اور اس کے بعد اپنی محبت کے سبب سے ان کو مبعوث بھی کرے گا۔ یہ سید سجاد دعاؤں میں بتلا رہے ہیں، اور کیسے انداز کیا ہوگا کہ لا یملکون تأخیرہم عما قدمہم ولا یستطیعون تقدما عما تأخرہم، اور دیکھو جس کے اجل کو خدا نے پہلے لکھا ہے یہ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے اجل کو بعد میں کر دے۔ جہاں خدا نے تقدم لکھا ہے وہاں تاخر نہیں کر سکتا، اور جہاں خدا نے پہلے لکھا ہے یہ اپنے اجل کو، اپنی موت کو بعد میں نہیں کر سکتا۔ اس انداز سے سید سجاد خدا کا تعارف کرا رہے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے۔ یہاں میں نے کہا، میں نے کل پیش کیا تھا کہ اگر زمانہ یہ سمجھے کہ امامت کو ایسے مقام پہ لے کے آ گئے ہیں کہ اب امامت کچھ نہیں کر سکتی، امامت کچھ نہیں کر سکتی، امامت ایسے مقام تک آ گئی ہے کہ امام ضعیف و ناتما ہو گیا ہے، اگر زمانہ یہ سمجھے تو امامت اس انداز سے کام کر کے دکھاتی ہے کہ من حیث لا یحتسب ہوتا ہے، اس مقام سے کام کرتی ہے کہ جہاں پہ گمان بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ خالق کے ارادے کو دنیا پہ، زمین پہ نافذ کرتی ہے۔